ہم لوگوں نے 3 بکس لکھی ہیں، جس میں سے ایک بک ہے دا سائیکل آف فلفلمنٹ، جس کی اردو میں ٹرانسلیشن کروائی ہے قاسم علی شاہ صاحب نے. ابھی ریسنٹلی قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن سے وہ پبلش ہوئی ہے اور اس کی انوگریشن ہوئی ہے. اس میں انہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اس کا نام ہے کامیابی. ٹھیک ہے نا، اٹس اویلیبل لوکلی. تو بیسکلی میں بات کرنا چاہوں گا کہ ہم نے یہ بک کیوں لکھی اور کیسے ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ بک لکھنی چاہیے. بیسکلی ہم نے خود بھی بہت بکس پڑھی ہے ڈفرینٹ موٹیویشنل اسپیکرس کی، جیسے ٹونی رابنس، ڈیل کارنیگی، نیپولین ہل، اور بہت سیمینارز اٹینڈ کیے، بہت ساری کانفرنسز، ورکشاپس، کورسز اٹینڈ کیے. مقصد تھا ہمارا اصل میں ٹو امپروو آور بزنس اسکلس سو وی کین میک مور منی، تاکہ اپنی آمدن بڑھا سکیں. لیکن ود ٹائم وی ریئلائز کہ بہت سارے اسپیکرز آتھر سیڈ کہ جو سکسیس ہے نا وہ ہیپینیس ہے یا فلفلمنٹ ہے یا پیس ہے. ٹھیک ہے نا، کچھ نے کہا کہ آپ کی فٹنس ہے، آپ کی ہیلتھ ہے، کچھ نے کہا کہ آپ کے ریلیشن شپس ہے ود پیپل، اینڈ کچھ نے کہا ریلیشن شپ ود اللہ تعالیٰ. سم سیڈ یور نالج، یور بزنس، یور کریئر. کچھ نے کہا کہ منی، فائنینشیل مینجمنٹ، فائنینشیل ویلتھ. تو اب اتنی ساری چیزیں ہو گئیں کہ یہ سکسیس ہے، کسی کے لیے کچھ ہے، کسی کے لیے تو اتنی ساری چیزیں. تو کوشچن یہ آ رہا تھا کہ اصل میں کون سی والی سکسیس ہے. ٹھیک ہے نا، اور اگر یہ ساری ہیں تو پہلے کون سی آتی ہے، بعد میں کون سی آتی ہے، اور ان کا آپس میں کیا انٹر ریلیشن. ٹھیک ہے، تو ہم اس یہ ابھی چلیں سر، ٹھیک ہے چلیں I'll continue with that. تو وی کیم اپ ٹو دس کنکلوژن کہ سکسیس از اچیونگ 5 goals. ٹھیک ہے نا. نمبر 1 از مینٹل ایموشنل فلفلمنٹ، یعنی ذہنی اور قلبی سکون. ٹھیک ہے. نمبر 2 از فزیکل ہیلتھ اینڈ فٹنس، یعنی صحت، جسمانی صحت اور تندرستی. تیسرے نمبر پر ریلیشن شپ ود پیپل اینڈ اللہ، یعنی لوگوں سے اور اللہ سے رشتہ اور تعلق، جو کہ اصل میں ایک ہی چیز ہے. ٹھیک. نمبر 4 از یور کریئر، جاب اور بزنس، یعنی آپ کی پیشہ، نوکری، کاروبار یا پڑھائی، جو بھی آپ کا فیلڈ ہے. 5ویں نمبر پہ آئے گا فائنینشیل ویلتھ اینڈ مٹیریل تھنگس، یعنی دنیاوی مال و دولت. تو ان کا آپس میں ایک انٹر ریلیشن بھی ہے. اچھا، بک لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگوں کو 5-6 سال لگے یہ سارے کورسز اور بکس پڑھنے میں اور اس ایجوکیشن کو، نالج کو ایبزارب کرنے میں، اور ابھی تک کر رہے ہیں. تو اور وی اسپینڈ تھاؤزنڈز آف ڈالرس. تو باقی لوگ جو ہیں، جیسے آپ لوگ ہیں یا اور لوگ ہیں، دے شوڈ بی ایبل ٹو لرن اٹ ان اے فیو منتھس فری آف کاسٹ. ٹھیک ہے. اور دوسرا، جب ہم یہ بکس پڑھ رہے تھے، سیمینار اٹینڈ کر رہے تھے، کورسز لے رہے تھے، تو سارے جو تھے نا وہ رینڈم تھے. جیسے ایک گول سیٹنگ پہ تھا، ایک فوکس پروڈکٹیوٹی پہ تھا، ایک فٹنس پہ تھا، ایک میڈیٹیشن پہ تھا، ایک ریلیشن شپ رپورٹ پہ. تو وہ رینڈم تھے. یہ اس طرح تھا جیسے کہ ایک بچے کو میتھ پڑھا رہے ہیں نا، تو تیسری کلاس میں ڈال دیں، پھر 5ویں میں، پھر پہلی میں، پھر 7ویں میں. تو ہم نے اس کو اس طرح لکھنے کی کوشش کی ہے. یہ بھی سیریز ہے بکس کی. جیسے میں نے 5 گول کہا ہے نا، اسی طرح ہر گول پہ بک ہے. وہ ابھی صرف 3 لکھی ہے، تو وہ آتی رہیں گی انشاءاللہ، اور پاکستان میں آ کے ٹرانسلیٹ بھی ہوتی رہیں گی قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن سے. تو ہم نے اس کو کوشش اس طرح کی کہ جیسے پہلی کلاس میں بچہ ہوتا ہے تو وہ ریڈی ہو رہا ہوتا ہے دوسری کلاس کے لیے، دوسری کلاس میں ہوتا ہے تو تیسری کے لیے ریڈی ہو رہا ہوتا ہے، پھر تیسری میں. تو اس طرح تاکہ بہت ہی کیریکولم کی طرح ہو جائے، کورس ورک کی طرح، اور لوگوں کو بڑی ایزیلی سمجھ آ سکے، وہ اس سے ریلیٹ کر سکے اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے. ٹھیک ہے. تو اب عمران بھائی بتائیں گے کہ جو گولز ہیں وہ اصل میں کیا ہیں، تھوڑا سا ان کو ڈیفائن کریں گے، اور یہ جو سائیکل ہے ہاؤ دے آر انٹر ریلیٹڈ ٹو ایچ ادر. ٹھیک ہے. تھینک یو. السلام علیکم. So my name is Imran. I'm a psychiatrist. I'm also a sleep medicine physician. Or also I'm an author. We have written a few books. I've written some other books which are more like academic in nature, not related to self-help. So first of all, all of us, like one of the things which we talk about is managing our emotional state, our emotional and physical state. So I want you to be first of all relaxed, because if you're in relaxed state of mind, you can absorb more. Maybe not have closed body posture. Relax, and جس طرح سعد نے کہا آپ لوگوں کو you'll have a lot of questions. This is an opportunity to pick our brain. So you at the end you're going to have opportunity to ask. So let's learn about what we are talking about. The cycle of fulfillment. اور we've already learned کہ 5 goals ہیں. پہلا گول جو تھا وہ یہ کیا تھا؟ پہلا گول تھا mental and emotional fulfillment. So as a psychiatrist, as a ماہر نفسیات، میں
جتنے بھی مریضوں کو دیکھتا ہوں ان کو مسئلہ ہوتا ہے کہ دے آر ناٹ ان اے گڈ ایموشنل اسٹیٹ. سو مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کو زندگی میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے, اسٹریس ہے, کوئی چیز آپ کو چیلنج ہے, اور آپ آلریڈی ڈپریس اسٹیٹ میں ہیں, آپ کے ایموشنل اسٹیٹ از ناٹ ہیپی, آپ کس طرح اس کو ڈیل کرو گے؟ نہیں ڈیل کر سکتے نا. اور اگر آپ ایموشنل اسٹیٹ آپ کی اچھی ہے, جو بھی کرائسس آتا ہے, یو آر گونا بی ایبل ٹو مینیج اٹ بیٹر. Am I right? So پہلا گول ہے مینیجنگ یور مینٹل اینڈ ایموشنل اسٹیٹ نو میٹر واٹ. جو بھی ہو رہا ہے, کیونکہ آپ کی زندگی میں اسٹریس تو آنا ہی آنا ہے. لائف میں تو اسٹریس آنا بغیر پرابلمس کے کچھ نہیں ہو سکتا. You have to face problems. All of us are problem solvers. We are solving problems. Entrepreneurs, leaders, they are solving problems. So پہلا گول ہے اپنی ایموشنل مینٹل ایموشنل اسٹیٹ کو مینیج کرنا. اگر آپ کی ایموشنل اسٹیٹ اچھی ہوگی تو سو دیٹ از اے گول نمبر 1. اور جو ہماری نیکسٹ بک آ رہی ہے جس کا نام ہی مینٹل اینڈ ایموشنل فلفلمنٹ ہے, اس میں کافی ساری ٹپس بتائی گئی ہیں, اور we'll talk a little bit more, we'll learn more about some of those tips as well. So that is key number 1. اگر آپ یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ جب بھی کوئی کرائسس آتا ہے, کبھی کوئی اسٹریس آتا ہے, آپ نے اپنی مینیج کرنی ہے اسٹیٹ. ٹھیک ہے, اس کو ایک طریقہ اس کو مینیج کرنے کا یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنی فزیکل اسٹیٹ کو مینیج کرنا. اگر آپ اس طرح کر کے بیٹھے ہوں گے اور یوں کر کے بیٹھے ہیں, آپ کیسا فیل کریں گے؟ ہاں, ٹائرڈ, بورڈ, فیئرفل. جب آپ بریو ہوتے ہیں آپ کس طرح کھڑے ہوتے ہیں؟ کس طرح؟ چھاتی تان کے. ٹھیک ہے نا, سیدھے کھڑے ہوتے ہیں, چھاتی تان کے کھڑے ہوتے ہیں. سو جب بھی کوئی اسٹریس ہو, یو ہیو ٹو مینیج یور ایموشنل اسٹیٹ. اگر آپ کی ایموشنل اسٹیٹ اچھی ہے تو جو ہمارا دوسرا گول ہے وہ کیا ہے؟ دوسرا گول ہے کہ یو ہیو ٹو فزیکل ہیلتھ. اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ کیونکہ اگر آپ فزیکلی ہیلتھی نہیں ہیں, فزیکلی یو آر ناٹ healthy, you are having some medical problems, یا physically you are not in a good shape, it's going to cause a lot of problems. Or we know that there's a relationship between mental state and physical state. Physical state, you manage your physical state all the time. Agar aapki physical state is not going well, physical health, it's going to affect your mental emotional state, no matter what. ٹھیک. تیسرا گول ہمارا کیا ہے؟ ٹھیک, ریلیشن شپ with Allah. Obviously that is very very important. مگر اگر آپ کی ایموشنل اسٹیٹ جو ہے وہ خراب ہے اور آپ ڈپریس ہیں اور آپ اسٹریسڈ آؤٹ ہیں تو آپ کا ریلیشن شپ دوستوں سے کیسا ہوگا؟ ناٹ گڈ. آپ کا ریلیشن شپ اپنے ساتھ کیسا ہوگا؟ وہ بھی نہیں اچھا ہوگا. اللہ کے ساتھ بعض لوگوں کو تو گلہ بھی ہو سکتا ہے, تو وہ بھی آپ کو مینیج کرنا ہے. سو آپ نے مینٹل ایموشنل اسٹیٹ مینیج کرنی ہے. اگر آپ کی وہ اچھی ہے, یو فیل گڈ, یو ول بی ایبل ٹو اسٹے ان شیپ بیٹر. وہ اس کی وجہ سے ایموشنل فلفلمنٹ بہتر ہوگی. مگر پھر ریلیشن شپ کا یہ ہے کہ آپ کو اپنے ساتھ کس طرح کا ریلیشن شپ رکھنا ہے. ہمارا اپنے ساتھ ریلیشن شپ کیسا ہوتا ہے؟ ہاں, At times we are, from selfish point of view, at times we are not. It depends on the moods. ٹھیک. Swing آ رہے ویسے ویسے آپ چینج. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسٹیبل نہیں ہے. سو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا اپنے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ اسٹیبل نہیں. آپ کا جو سارے ریلیشن شپ اسٹارٹ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ سے ہوتے ہیں. اگر آپ نے لیڈر بننا ہے, آپ نے کچھ کرنا ہے, تو سب سے پہلے آپ کو کس کو مینیج کرنا پڑے گا؟ یور سیلف. سو وہی بات, مینٹل ایموشنل فلفلمنٹ اور اپنے ساتھ ریلیشن شپ. مینٹل ایموشنل فلفلمنٹ کافی لمبا ٹاپک ہے, اس میں ہم ابھی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے, مگر میں آپ کو تھوڑا سا سمرائز کرانا چاہ رہا ہوں. ریلیشن شپ ود ادرس, اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اگر آپ کا ریلیشن شپ خراب ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, آپ کیسا فیل کریں گے؟ اسٹریس, فزیکلی اسٹریس. آپ کا اسٹریس ہارمونز زیادہ جائیں گے, یو آر ناٹ گوئنگ ٹو فیل گڈ. دیٹ از گونا افیکٹ یور ہیلتھ, مینٹل ایموشن. سو گوئنگ بیک, ہمارا جو سرکل ہے اس میں ہم لیٹس گو آن ٹو دیٹ سرکل. آئی وانٹ ٹو شو دم, ایون دو میں بھی اس میں جا رہا ہوں. ہاں, جو سرکل ہے وہ بک کی فوٹو ہے. So this is the first page of our book. So physical health, اس کے اور ایروز دوبارہ اس میں جاتے ہیں کہ جب آپ فزیکلی بہتر فیل کر رہے ہیں, ایک بندہ فزیکلی از ہیپی, فزیکلی از فیلنگ گڈ, دے گونا فیل بیٹر مینٹلی. سملرلی اگر ریلیشن شپس جو ہیں اپنے ساتھ آپ کا اچھا ہے, اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنے آپ کو قابو کر سکتے ہو, اپنے ایموشنس کو قابو کر سکتے ہو. کوئی کرائسس آتا ہے, یو کین مینیج یور سیلف. آپ کی جو سیلف ٹاک ہے, ایک کتاب ہے اس کا نام ہے سیلف ٹاک سولوشن, کیونکہ آپ ہر وقت اپنے آپ سے بات کر رہے ہو.
کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے؟ اپنے آپ کو کیا کر رہے ہو؟ اپنے آپ کو اپنی سٹوری سنا رہے ہو کہ ہاں میرے ساتھ اب یہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ اب یہ ہو رہا ہے. کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے آپ؟ ہاں. اور اگر آپ اپنے آپ کو بری سٹوری سنا رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ برا محسوس ہوگا. سو آپ کا اپنے ساتھ ریلیشن شپ صحیح نہیں. اپنے آپ کو بری سٹوری سنا رہے ہو، یار میں نے کیا کیا، میں یوں ہوں، میں خراب ہوں، میرے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا. تو آپ کا اپنے ساتھ ریلیشن شپ کیسا ہے؟ ہاں ہاں بالکل. تو آپ کو اپنے ساتھ سنسیئر ہونا پڑے گا اور پھر دوسروں کے ساتھ سنسیئر ہونا پڑے گا. کیونکہ اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے نا وہ آپ کا اپنے ساتھ تو ہے، اپنے ساتھ سنسیئر ہے، مگر دوسرے لوگوں کے ساتھ سنسیئرٹی کے ساتھ اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ ہوتا ہے. اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ تو بہت امپورٹنٹ ہے آپ کا. مگر آپ کا اپنے ساتھ ریلیشن شپ اچھا نہیں ہے اور باقیوں کے ساتھ، تو اللہ میاں آپ کو اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ کیسا ہوگا؟ آپ کہہ تو دیں گے کہ ہاں نہیں میں تو چاہتا ہوں، مگر آپ کے خیال سے کیسا ہوگا ریلیشن شپ؟ ٹھیک ہے نا. تو ریلیشن شپ، اب میں ایز اے سائکیٹرسٹ میں بہت سارے مریض دیکھتا ہوں. بہت سے مریض اوبیسلی جب آتے ہیں تو ان کا مینٹل ایموشنل، دے آر ناٹ فیلنگ گڈ، دے آر ڈپریسڈ، انگزائٹی، اسٹریس، سوئسائڈل، سم ٹائمز ایون ورس. Physical health, obviously that affects them. They can't be in good physical health. مگر جو relationships ہیں that is where آپ کا سب سے زیادہ کنٹرول پلس آپ کی جوس، آپ کا لائف کا جوس کہاں سے ملتا ہے؟ اگر آپ کو کوئی خوشی ملی ہے اور آپ کو کوئی بندہ نہیں جس کے ساتھ آپ شیئر کر سکیں، کوئی فائدہ ہے اس کا؟ آپ کے ماں باپ سے آپ شیئر نہیں کر سکتے، ریلیشن شپ اچھا نہیں ہے ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، تو کیا خوشی ہے؟ آپ میں سے کون لوگ کرکٹ دیکھتے ہو؟ اکیلے دیکھنے کا کبھی مزہ آتا ہے؟ نہیں آتا نا. تو ریلیشن شپ از جوس آف لائف. آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بغیر ریلیشن شپس کے اپنا ریلیشن شپ بہتر کیا، اپنے ساتھ لوگوں کے ساتھ بہتر کیے بغیر آپ اللہ سے بھی بہتر نہیں کر سکتے ریلیشن شپ. سو ریلیشن شپس آپ کو پھر کس طرح ہیلپ کرے گا؟ آپ نے نیٹ ورکنگ کی ہے، آپ آنیسٹ ہیں، آپ لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کیریئر میں کس طرح ہیلپ کرے گا؟ سو جو چوتھا ہمارا گول ہے کہ آپ نے ماسٹر کرنا ہے اپنا کیریئر. کس طرح سے کیریئر مینیج کرنا ہے اپنا بزنس. اگر آپ اسکول میں اپنی ایجوکیشن، اکیڈیمک لائف، ہاؤ آپ یو آر گوئنگ ٹو مینیج دیٹ، ہاؤ یو گوئنگ ٹو ماسٹر دیٹ. اگر آپ ان تین چیزوں کو آپ اچھا کر رہے ہیں اور مینیج کر رہے ہیں، آپ نے ماسٹر کیا ہے کہ آپ اپنی ایموشنل اسٹیٹ کو مینیج کر سکتے ہیں. کوئی کرائسس آتا ہے کہ ایگزام میں پرابلم ہوئی تھی، بجائے آپ کے اسے آپ اس کو مینیج کرتے ہیں. اس میں شامل ہے کہ آپ کے اپنے ساتھ ریلیشن شپ کیسا ہے، آپ اپنی فزیکل ہیلتھ مینیج کرتے ہیں، ریلیشن شپ مینیج کرتے ہیں، اور دین یو آر فوکسنگ آن یور کیریئر، آن یور گولس، آن یور کیریئر، آن یور جاب اور آن یور اکیڈیمک لائف. یو آر ماسٹرنگ دیٹ. ان تینوں کا افیکٹ کیسا ہوگا اس کے اوپر؟ امیزنگ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جو آخری گول ہے ہمارا وہ کیا ہے؟ مٹیریلسٹک ہے. کون کہہ رہا ہے مٹیریلسٹک ہے؟ مگر مٹیریلسٹک ہے. Yes, I say that, yes. So you don't need financial. We do, of course. We got to live as well. We got to breathe. Khana pina. Uske liye we can't simply sell our voice without getting anything out of it. That's very much needed. So when we say material, that means the worldly, and when it comes to emotional, that means for me it's spiritual. تو آپ حج کرنے جا سکتے ہیں بغیر پیسے؟ نہیں، بہت مشکل ہے. It's impossible. کوئی جا سکتا ہے حج کرنے بغیر پیسے کے؟ نیکی کا کام کر سکتا ہے بغیر پیسے کے؟ کوشش کی جا سکتی ہے. نہیں کریں گے تو کچھ نہیں کر لیں گے. سڑک پہ کھڑے ہو کے کسی کی ہیلپ کر لیں گے. Not to a tangible outcome. تو یہ ساری آپ کی ہم لوگوں کی پور پروگرامنگ ہے. پور پروگرامنگ. پیسہ جو ہے نہیں پیسے کے پیچھے نہیں بھاگنا. مگر اصل میں تو ہم پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ہم ایکچولی زیادہ تر لوگ یہاں سے ادھر جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے ان کو سیٹسفیکشن نہیں مل رہی. رضوان بھی آپ کو سمجھائے گا کہ اس سائیکل کو اس طرح سے جانے کی بجائے ہم کہہ رہے ہیں کہ ادھر آ جائے بھائی، ادھر شارٹ کٹ. ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں پیسہ نہیں چاہیے. میں آپ کی بات نہیں کر رہا، مگر وی وانٹ ٹو گو فائنینشیل ویلتھ رائٹ اوے. صحت کا کوئی فکر نہیں ہے، ریلیشن شپ کی کوئی فکر نہیں ہے، جاب کریے بے شک کوئی ان ایتھیکل طریقے سے کریں، کوئی فکر نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں تبھی سارے مسئلے شروع ہوتے ہیں. تو یہ ریممبر دیٹ. آپ کو یاد ہوگا پرانے زمانے یہ اٹس آل بیڈ پروگرامنگ. خاص طور پہ جو آپ کا پیسے کا جو مسئلہ ہے نا، اٹس آل بیڈ پروگرامنگ. کس کو یاد ہے لٹل ہاؤس آن دا پریری؟ آپ کو یاد ہوگا کہ نہیں ہو؟ کسی کو یاد؟ بہت پرانا پروگرام. فلم میں چلے
فلمیں دیکھتے ہیں اس میں امیر آدمی کو کیسا دکھاتے ہیں؟ ولن کون ہوتا ہے؟ امیر آدمی. ہیرو کون ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے، مگر دکھاتے ہیں کہ امیر آدمی جو ہے ولن ہے، ظلم کر رہا ہے، دے آر بیڈ. ٹھیک ہے، بعض جگہ ہوتا ہوگا اس طرح، ہوتا ہے سوسائٹیز میں ایسا ہوتا ہے، میں مانتا ہوں ایسا ہوتا ہے، مگر یہ ہماری پروگرامنگ بھی ہے کہ یار نہیں امیر نہیں بننا، امیر نہیں بننا. ہماری پروگرام کے لیے امیر گندا ہوتا ہے، وہ پروگرامنگ بچپن سے چل رہی ہے، فلمیں دیکھ دیکھ کے، ڈرامے دیکھ دیکھ کے. سو آپ کو پیسہ بنانا ہے مگر اس طرح سے بنانا ہے الٹیمیٹلی، مگر اس کو بھی آپ کو ماسٹر کرنا پڑے گا. ایک بندہ ہے جس کے پاس بہت ہی مطلب اس نے بزنس میں اچھا کیا، سب کچھ اچھا کیا، مگر اس کو فائنینشیل مینیج کرنا نہیں آتا، وہ بروک ہو جاتا ہے. کیا بنتا ہے اس کا؟ ٹھیک ہے، تو یہ دس از اے سائیکل آف فلفلمنٹ. آپ نے اسی سیکوینس میں جانا ہے. مگر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پیسہ آپ نے اندھا دھند بنانا ہے. اگر ایک کسی بندے سے کسی نے سوال کیا کہ منی ڈز ناٹ بائی یو ہیپینس، ون آف دا پبلک اسپیکرز ان امیریکا، آئی ڈونٹ فورگاٹ دا نیم، اس نے کہا کہ ہاں no, I mean obviously, so the career growth, you know, the growth, you're growing emotionally, you're growing, relationship بڑھ رہے ہیں، آپ کا career grow ہو رہا ہے، پیسے بنا رہے ہیں, that is a sure sign of growth, that is happiness. Growth is happiness. مگر money by itself، اسے پوچھا کہ money by itself does it buy you happiness؟ تو اس بندے کا جواب تھا کہ try giving it to somebody who really really needs it. ٹھیک ہے نا؟ So this is a cycle, we have to follow this cycle. So کیونکہ آپ لوگ all you're young in this life, professional life, you're going into this professional life. رضوان آگے بات کرے گا آگے career job, but we want it to be interactive, you know, we want you to get the best out of it. We really want you to learn something, ask questions. اپنی زندگی اپنے طریقے سے آپ گزاریں، اپنی ایموشنل اسٹیٹ مینیج کریں. اگر آپ وہ نہیں مینیج کریں گے تو دنیا میں جو انوائرمنٹ ہے، نیگیٹیوٹی ہے، وہ سارا تو وہ آپ کو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو لیٹ یو فیل گڈ. آپ فزیکلی نہیں اچھا فیل کریں گے، سارا سائیکل بیڑا غرق ہو. ٹھیک. How do you know that you are depressed or stressed? Because sometimes آپ اپنے پیرنٹس کو جا کے بتا بھی دیں گے ماما I'm feeling like this، میری دوست بھی ایسے فیل کر رہی ہے، مجھ سے نہیں کیا جا رہا. ماں کہتی نہیں، ہم مطلب سارے پیرنٹس موسٹلی کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا، یہ وقت گزر جائے گا. لیکن پھر ہم لوگ کیسے کریں اگر ہمیں بعد میں لوگوں سے بات، اور اپنے گھر والے یہی بول رہے ہیں کہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اتنی بڑی بات نہیں ہے، تو ہم اس چیز کو کاؤنٹر کیسے کریں، اس چیز کو سالو کیسے کریں؟ آپ اگر آپ برا فیل کر رہی ہیں، آپ کو تو پتہ ہے نا کہ آپ برا فیل کر رہی ہیں. آپ وٹ یو سیئنگ از کہ نہیں کہ اگلے بندے اکنالج نہیں کر رہے اس کو. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی اس وقت تک آپ نے اپنے آپ کو ماسٹر، اپنی مینیجنگ یور ایموشنل اسٹیٹ جو اس کو ابھی تک ماسٹر نہیں کیا. بعض کا لوگ ڈپریس ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ ڈپریس ہوتے ہیں، ان کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، میں مانتا ہوں. مگر ہم بات کریں کہ ویسے جب بندہ جنرلی ڈپریس ہے کہ نیگیٹو سوچ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ایموشنل اسٹیٹ از ناٹ دا ون وچ یو وڈ وانٹ. ایم آئی رائٹ؟ سو اٹ مینس کہ یو ہیو ٹو ورک آن اٹ، یو ہیو ٹو ٹاک ٹو سم بڈی، یو ہیو ٹو ریڈ اے بک، اور کسی سے ہیلپ لینے کی ضرورت ہے آپ کو. دیٹ از دا ہول آئیڈیا اباؤٹ دس مینٹل ایموشنل فلفلمنٹ کہ آپ کو یو ہیو ٹو ماسٹر یور سیلف فرسٹ. ایگزیکٹلی، آپ نے کہا کہ کسی سے ہیلپ نہیں ہے، تو میں جیسے اپنے پیرنٹس کے پاس چلی ہوں، میں کیا کروں؟ ول بی لائک اٹس اوکے اف یو فیلنگ لائک دس، لیکن وہ چیز کام ہی نہیں کر رہی میرے ساتھ، تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ایون دو دے آر ایڈورٹائزنگ But they are not helping. So obviously, I mean, individual چیزیں بھی تو ہوتی ہیں نا. بعض کا I don't know کہ خدا نہ خواستہ واقعی ڈپریس ہے. اگر ہے بندہ ڈپریس، تو ریممبر جب آپ نے مینٹل ایموشنل اپنی ذمہ داری لینی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا ہے، سو دین اٹ مینس آپ کو ایک چیز سے نہیں ملا کہ ماں باپ سے، کیونکہ ماں باپ دے ہیو لمیٹیشنز، یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ماں باپ کی لمیٹیشن ہے. دے آر ڈوئنگ دیئر بیسٹ ان دس انوائرمنٹ، دے آر ٹرائنگ ٹو ہیلپ یو دا موسٹ. اس کے آگے ان کی نہیں چلتی، اس سے آگے وہ ہیلپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، وہ نہیں ہیلپ کر سکتے. آپ کو ایک دروازہ بند ہو گیا، آپ کہیں گے دیٹس اٹ، میں نے تو پوچھا تھا، میں تو بیٹھ گیا. ٹھیک ہے، یہ از دیٹ دا آنسر؟ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو کسی اور سے پوچھنا ہے. آپ نے کیونکہ آپ نے اپنی ایموشنل اسٹیٹ مینیج کرنی ہے، آپ نے اپنی ذمہ داری لینی ہے خود، تو آپ کو کچھ اور کرنا پڑے گا نا. آپ کو کسی اور سے ہیلپ لینی پڑے گی. ہو سکتا ہے کسی کو دیکھنا، ڈاکٹر کو دیکھنا پڑے، کوئی مینٹور آپ کو ملے جو کہ آپ سے لائف میں آگے، اگر آپ کی کوئی وجہ ہے زندگی میں پریشانی کی کہ ایموشنل اسٹیٹ کے کوئی اس طرح سے آپ کو سکسیس نہیں مل رہی، آپ کو کسی کو مینٹور بنانا پڑے گا، کسی سے بات کرنی پڑے گی، ہیلپ لینی پڑے گی. مگر میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ تو نہیں کرتے نا کہ مطلب کہ ایک دروازہ بند ہو گیا، چلو جی ہاں میں تو ٹرائی کی، کیونکہ ہم اپنے آپ کو ہپنوٹائز کر رہے ہیں نا کہ آئی ٹرائڈ 100 things, I tried 500 things, it doesn't work.
what you're doing is آپ اپنے آپ کو ہی ہپنوٹائز کر رہے ہو. میں تو یہ بھی کر کے دیکھ لی, یہ بھی کر کے دیکھ لی. آپ نے واقعی 100 چیزیں کر کے ٹرائی کی ہیں کہ نہیں کی؟ سر ماں باپ سے پوچھا ہے نا, کسی اور سے پوچھا آپ نے؟ کیونکہ ہم ان سے کلوز ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, وہ پیرنٹس ہوتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی بات سمجھ جائیں گے. ہاں تو ٹھیک ہے, مگر ہم اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے اپنے ریلیشن شپ بھی ڈیولپ کرنے نا ماں باپ کے علاوہ بھی. تو ہمارا تو یہ مسئلہ ہے نا کہ وی ڈونٹ انٹریکٹ ود اے لاٹ آف پیپل, وی ڈونٹ نیٹ ورک, جس طرح سعد نے کہا. سو وی ہیو ٹو نیٹ ورک, وی ہیو ٹو فائنڈ مینٹورز. ٹھیک ہے, سو آئی ایم گونا اسٹاپ ہیئر اینڈ آسک رضوان ٹو ٹیک یو آن ٹو دی نیکسٹ پارٹ آف دی ٹاک. آج ہم زیادہ بات کریں گے اس پہ جو چوتھا ہمارا گول ہے, کریئر جاب بزنس, کیونکہ کارپوریٹ انوائرمنٹ زیادہ تر اسٹوڈنٹ ہے. لیکن میں ایک دفعہ پھر سے اس دائرے کا جلدی سے ذکر کروں گا. مینٹل ایموشنل فلفلمنٹ ٹو اس, اٹ مینس ناٹ ٹو ایکسپیرینس نیگیٹو ایموشنس لائک ہیٹ, جیلسی, اینگر, ریزنٹمنٹ, وری, فیئر, گریڈ, ایگو. ٹھیک ہے نا, اور کلٹیویٹ پازیٹیو ایموشنز لائک لو, کمپیشن, گریٹیٹیوڈ, کریج, بریوری, نیڈ آف گیونگ. تو اس اسٹیٹ میں رہنا, یعنی اچھی اسٹیٹ میں رہنا, اچھے ایموشنز ایکسپیرینس کرنا, وہ ہے مینٹل ایموشنل فلفلمنٹ. ہم نے جو بھی کیا لائف میں, اسکول گئے, پھر یونیورسٹی گئے, پھر جاب کی, گاڑیاں لیں, گھر لیے, شادی کی, جو بھی کیا, مقصد اس کا تھا ٹو ایکسپیرینس پازیٹیو گڈ ایموشنز, رائٹ, اینڈ ناٹ ایکسپیرینس پینفل ایموشنز. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو برین ہے نا, وہ وائر یا پروگرام اس طرح کیا ہوا ہے کہ ہم جو بھی کرتے ہیں مقصد اس کا ہے ٹو پریونٹ اس فرام پینفل ایموشنز اینڈ ٹرائی ٹو گیو اس گڈ ایموشنز. اگر میں BMW بھی لینا چاہتا ہوں تو مقصد ہے میرا, چاہے مجھے پتہ ہے یا نہیں, سب کانشیس میں ہے, بیکاز آئی وانٹ ٹو چینج دا وے آئی فیل. جو میری ایموشنز ہے, جو فیلنگ ہے, اس کو میں چینج کرنا چاہتا ہوں. اس سے پیسے کے پیچھے بھاگ رہے لگتا یہی ہے کہ اس سے خوشی ملنے والی ہے. سگریٹ پینا, شراب پینا, یہ اس سے لگتا ہے کہ خوشی ملے یا نہ ملے, وہ ایک الگ بات ہے. شارٹ ٹرم ملے گی لیکن لانگ ٹرم ملے گی. تو بیسکلی جو ہیپینیس ہے نا, اس کی بھی ٹو فارمز ہے. ایک پلیئر سے آتی ہے, ایک فلفلمنٹ سے آتی ہے. ہو سکتا ہے کہ مجھے کسی کو مار کے خوشی مل جائے, کسی کے ساتھ بدتمیزی کر کے مل جائے, اپنی گاڑی دکھا کے کہ میری گاڑی تمہاری گاڑی سے بڑی ہے, میں بہت زیادہ, اس سے مل جائے. اب یہ پلیئر سے آئی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ شارٹ بسٹ ہے پلیئر کا, لانگ ٹرم میں نقصان ہے اس کا. ٹھیک ہے, اصل میں جو خوشی ہے نا, اس کو فلفلمنٹ بولتے ہیں. وہ سول کی ہے, روح کی ہے. وہ دو چیزوں سے آ سکتی ہے, گروتھ اور پروگرس سے, یعنی بڑا آدمی بننے سے, بڑے آدمی کی کوالٹیز لانے سے, یا گیونگ سے. ٹھیک ہے نا, جیسے عمران بھائی نے کہا کہ اگر پیسے سے بھی وہ فلفلمنٹ مل سکتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اب اگر پہلے گول میں آپ سکسیزفل ہو رہے ہیں تو آٹومیٹکلی ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے فزیکل ہیلتھ میں اس کا ڈائریکٹ افیکٹ ہے. ٹھیک ہے, ناٹ جسٹ مینٹل, فزیکل, یعنی السر اور ایسیڈیٹی اور یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ فٹ اینڈ ہیلتھی ہیں اور گڈ مینٹل ایموشن اسٹیٹ میں ہے, یعنی کہ آپ کے اندر گیونگ ہے, اینگر نہیں ہے, ہیٹ نہیں ہے, جیلسی نہیں, تو ریلیشن شپ تو آٹومیٹک فکس ہے. ٹھیک ہے, لوگوں کے ساتھ, ٹھیک ہے, لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ فکس ہے. تو اللہ کے ساتھ جو ریلیشن ہے نا, وہ لوگوں کے ساتھ ہی جاتا ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا اللہ کے ساتھ ریلیشن ہے اور لوگوں کے ساتھ روڈ ہے, بدتمیز ہے, ان کا برا چاہتے ہیں, رحم نہیں ہے, معافی نہیں, یہ ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ہی پیکیج ہے. ٹھیک ہے, اب جو